تعارف کرائیں گے اور اپنے بارے میں آپ کو بتائیں گے. تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی پچھلے سال جو ہے ان کی ان کا جو نتیجہ تھا ڈی ایس سی کا نہایت ہی جو ہے نا وہ قابل تعریف تھا. خاص کر کے ان دونوں بچوں کا یہ پچھلے سال جو ہیں وہ ہمارے فارم 6 سے فارغ ہوئے. تو آپ نے کتنے پوائنٹ لیے تھے؟ جی اس نے 15 پوائنٹ لیے تھے. ذرا آپ بتائیں گے کون کون سے سبجیکٹس میں؟ میرا انگلش میں آیا تھا 4، پھر چائنیز نہیں تھا، چائنیز وہ جی سی ایس ای کیا تھا ہم نے. پھر اس کے بعد تھا بی ایف ایس، اس میں 3 آیا تھا، کیمسٹری میں 2 آیا تھا، میتھس میں بھی 3 آیا تھا اور ایل ایس میں بھی 3 آیا تھا. اور یہ صرف انہی بچوں کو ہی پتہ ہے کہ جنہوں نے اصل میں بیٹھ کر ایگزام دیا ہے کہ لیول 2 لینا کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے لیول 2 لینا بھی، کیونکہ ہم نے ایسے بہت بچے دیکھے ہیں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا پاس ہو جائیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم اچھے نمبر لیں گے. تو ان کا مشکل سے لیول 2 بھی نہیں آتا. اور زلیخا آپ اپنے بارے میں بتائیں گی، آپ نے کون سے مضمون میں کتنے آپ نے پوائنٹس لیے تھے؟ میں نے انگلش میں 4 لیا تھا، میتھس میں 2، ایل ایس میں 3، بایو اور آئی سی ٹی میں 2. جی تو ابھی ان کی گفتگو ہوگی. میرا نام صبا ہے، آئی ایم فرام کلاس 6B، اور آج میں زلیخا اور اسماعیل کی انٹرویو کرنا چاہوں گی. تو آپ ابھی کیا پڑھ رہے ہیں اور آئندہ آنے والی زندگی میں کیا منصوبات ہے؟ میں اسماعیل ہوں، میں ابھی ہنگ سنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، بیچلر ڈیٹا سائنس میں اور بزنس انٹیلیجنس. ابھی پہلا سال ہے، تھوڑا یوز ٹو ہو رہا ہوں فیلڈ کے ساتھ. تو انشاءاللہ بعد میں میرے یہی ہے کہ بزنس کے حساب سے کوئی کام ملے، یا اگر نہیں تو پھر ٹیچنگ بھی آئے ایک راستہ. میں زلیخا ہوں اور میں نے یو چونگ میں ڈگری لی ہوئی ہے، بیچلرس ارلی چائلڈہڈ کی، اور یہی میرا ڈریم تھا کہ میں ٹیچنگ کروں، اینڈ الحمدللہ میں وہی کر رہی ہوں. آپ کو یہاں لوکتاؤ سیکنڈری اسکول میں تعلیم حاصل کر کے کیسا لگا؟ کوئی ایسی ناقابل فراموش بات جو آپ ہمیں بتانا چاہیں گے؟ یہاں پہ کافی اچھا تھا، لیکن جب میں آیا تھا تب بہت کم کہتے ہیں NCS تھے، ہم نان چائنیز اسٹوڈنٹس. تو سب سے مشکل یہی تھا کہ جب میں نیا آیا تھا تو چائنیز نہیں آتی تھی، لیکن جو ہمارے ٹیچرس تھے انہوں نے بہت مدد کی ہے. چائنیز کہتے پھر میری صحیح ہوئی ہے، پھر ماشاء اللہ کہتے GCSE میں بھی فل مارکس آئے تھے 9. تو وہ سارا کریڈٹ کہتے میری ٹیچروں کو میں دوں گا، کیونکہ جب میں آیا تھا مجھے بالکل چائنیز نہیں آتی تھی. میں ایک انٹرنیشنل اسکول سے آیا تھا ادھر، کہ پوتونگا سیکھی ہوئی تھی لیکن وہ بھی پکی نہیں تھی، کچی سیکھی ہوئی تھی. تو پھر یہاں پہ آ کے تو انہوں نے مجھے چائنیز سکھائی، پھر ماشاء اللہ پھر تب دھیان دے کے تو اچھے مارکس آ گئے تھے. اسکول نے میری بھی کافی ہیلپ کی ہے، لائک فار ایگزامپل چائنیز میں بھی بہت زیادہ ٹیچرس نے ہماری ہیلپ کی ہے، اور انگلش ICT کوئی بھی لیسن ہوتا تھا تو جو بھی ہم سوال ٹیچر سے پوچھتے تھے ٹیچر ہمیں سارا سے کلیئرلی سکھاتی تھی. اور جب فارم 6 میں تب آلموسٹ ہر ایک سبجیکٹ میں اتنی محنت کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، اور جو کافی پرانی چیزیں بھی ہوتی تھی ہم لوگ بھول چکے ہوتے تھے، پھر بھی ٹیچر سے پوچھتے تھے اور وہ ہر ایک سوال کا صحیح سے جواب دیتی تھی، اور بہت کلیئرلی ہمیں بھی سمجھ بھی آ جاتی تھی. آپ کی آسانی کے لیے اسکول نے بھرپور کوششیں کی، جیسے کہ مخصوص مضامین انگریزی میں فراہم کیے اور چینی مضمون فراہم کیے، غیر چینی اساتذہ کو بھرتی کیا اور دیگر سرگرمیاں کے اہتمام کیا. کیا ان سرگرمیوں نے آپ کو نئے ماحول کی عادت ڈالنے میں مدد کی؟ جی میں تو کہتا ہوں کہ جو ہمارے مسٹر مسعود ہیں انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے یوز ٹو ہونے کے لیے اس اسکول کے ساتھ. کیونکہ جب ہم آئے تھے میں نے کہا ہے کہ اتنے کوئی NCS نہیں تھے، تو انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے. پھر میرے ایک اور ٹیچر ہیں، وہ آج ادھر نہیں ہیں، ان کا نام مسٹر مارک ہے، وہ آج آئے نہیں ہے ادھر، میسیج کیا تھا وہ بیمار ہیں.
تو انہوں نے بھی بہت میری مدد کی ہے چائنیز کے حساب سے. وہ فارم 1 سے لے کے فارم 6 تک میرے چائنیز ٹیچر تھے, تو انہوں نے بہت آفٹر اسکول بھی رکھتے تھے ہم کو کہ چائنیز پڑھو, کہ یہ لائک ہانگ کانگ میں چائنیز چلتی ہے, لائک کام ڈھونڈنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, دوست بنانے ہیں چائنیز, تو چائنیز پڑھنی چاہیے. آئی تھنک ٹیچرس نے بہت ہماری ہیلپ کی ہے. لائک فار ایگزامپل جب اسمبلی ہوتی تھی تو ہمیں ٹاک دیتے تھے کہ آپ کو کون سی جاب آپ پہ سوٹ کرتی ہے. وہ ہماری ٹیسٹ لیتے تھے کہ آپ کہاں سے کون سی سبجیکٹ میں یا پھر کون سی آپ کی اچھی ٹیلنٹ ہے, تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو ٹیچر نے میری اس چیز میں بہت مدد کی ہے, کیونکہ میں شروع میں اسٹرگل کر رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. پھر آہستہ آہستہ ٹیچر نے مجھے میرے گول سے کلیئرلی دکھائے, تو پھر میں آج یہاں تک آئی ہوں. آخر میں آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا آئندہ پڑھیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ پڑھنا ہے تو صحیح طرح پڑھو, کیونکہ ہم بہت فارچونیٹ ہیں, ہم ہانگ کانگ میں گئے تھے پڑھ رہے ہیں, باہر ملکوں میں اتنے زیادہ لوگ پڑھ نہیں سکتے. تو پڑھنا تو صحیح طرح پڑھو, اگر نہیں پڑھا جا رہا تو ٹرائی کرو کچھ کسی اور چیز میں, دل لگتا ہے جس چیز میں. لیکن میں کہتا ہوں کہ پڑھائی نمبر 1 ہی ہونی چاہیے, کیونکہ پھر بعد میں جا کے تھوڑی لائف آسان ہو جاتی ہے میرے حساب سے. میں بھی یہی بولنا چاہوں گی کہ پڑھائی جتنی ہانگ کانگ میں ضروری ہے اتنا آئی ڈونٹ تھنک کوئی اور بھی چیز ضروری ہے. اینڈ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں, کیونکہ آج کل امی ابو جو ہوتے ہیں ان کی کمیونیکیشن بچوں کے ساتھ اتنی نہیں ہوتی. تو پیرنٹس اور بچوں کے بیچ جو کمیونیکیشن ہمیں رکھنی چاہیے, بات ایک دوسرے سے صحیح کرنی چاہیے کہ بچے بھی کھل کے ہر ایک بات شیئر کریں. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹیز جوائن کریں تاکہ وہ جان سکے کہ باہر بھی اگر کبھی آپ جاؤ تو وہ آپ کے لیے ہیلپ ہو سکتا ہے سب کچھ. تھینک یو تم دونوں کا سو مچ.